أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، دور حاضر میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں. ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. مسلمانوں کا دینی مسئلہ ہو یا معاشی مسئلہ، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور اور کم تر کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک ذی شعور اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہر طرف سے فتنے امت مسلمہ پر منڈلا رہے ہیں، اور آئے دن
مصیبتوں اور فتنوں میں ایک نئی مصیبت اور ایک نئے فتنے کا باب امت مسلمہ کی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم امت مسلمہ کو خصوصاً کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اور ہمارے کیا اقدامات ہونے چاہیے، مختصر انداز میں معلوم کرنے کی باذن اللہ کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ایسے نازک حالات میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کے تحفظ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نعمت اسلام اور نعمت دین اور نعمت ہدایت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے دوستو۔ ہدایت پر باقی رہنا، نعمت پر باقی رہنا، منہج مستقیم پر باقی رہنا، صراط مستقیم کی توفیق ملنا، یہ نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے جسے ہم نعمت عظمیٰ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم بندوں پر روزانہ بارش کی طرح برستی ہیں، ہم نہ انہیں گن سکتے ہیں اور نہ انہیں احاطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، جس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو سرفراز کیا ہے، وہ نعمت ایمان ہے، نعمت حق ہے، نعمت صراط مستقیم ہے اور نعمت منہج ربانی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اور نازک حالات میں ہر مسلمان کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نعمت پر، اس عظیم نعمت پر مرتے دم تک اور زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حوالے سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، رب العالمین نے قرآن مجید میں دعاؤں کا ایک حصہ نقل کیا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور نیک لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، اور جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے، انبیاء کی دعائیں، نیک لوگوں کی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں نقل کی ہیں دوستو۔ اور جانتے ہیں کہ ان دعاؤں کو نقل کرنے کا اہم مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کے ساتھ ان دعاؤں کا گہرا رشتہ ہونا چاہیے، گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ دعائیں زندگی میں رنگ لے آتی ہیں، دعائیں زندگی کو بدل دیتی ہیں، دعائیں زندگی میں انقلاب لے آتی ہیں، دعائیں زندگی میں تاثیر لے آتی ہیں اور دعائیں زندگی میں انسان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ تو لہذا ہماری زندگی کے ساتھ ان دعاؤں کا گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ جب ان دعاؤں کے حوالے سے قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع دعا کا تذکرہ سورہ آل عمران میں کرتا ہے، وہ اسی نعمت کے حوالے سے ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ سے ہم کیسے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تحفظ ایمان کی خاطر ہم اللہ سے کیسے دعا کریں، یہ رب العالمین ہمیں سکھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور تو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت نوازنے والا ہے، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک عظیم دعا سکھاتے ہیں اور یہ دعا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ دعا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خصوصاً پرفتن دور میں، نازک حالات میں اپنے ایمان کے تحفظ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے دوستو؟ نبی ابراہیم کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور وقت کے عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ہم خلیل اللہ سے جانتے ہیں، جنہیں ہم خلیل اللہ کے سے جانتے ہیں، اور قرآن مجید میں آپ کی زندگی توحید پر قائم تھی، اس کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، بے شک ابراہیم لوگوں کے لیے اسوہ تھے، رہنما تھے، پیشوا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والے اور دین حنیف پر قائم رہنے والے یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے، ہمیں ایک عظیم نصیحت ملتی ہے۔ دین حنیف پر قائم رہنے والے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کو نقل کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وقت کے نبی
دین حنیف پر قائم. یہ نبی اللہ سے مانگتے ہیں تو دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں. اے پروردگار تو مجھے اور میری نسل کو بتوں کی پرستش سے بچا لے, بتوں کی پرستش سے تو مجھے اور میری نسل کی حفاظت کر لے. اس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. دیکھیے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں کیسی فکر کر رہے ہیں اور کیسی تڑپ لیے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہی تڑپ ہمارے اندر آنی چاہیے دوستو, یہی جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے, اور اسی فکر اور جذبے کو لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے بارہا اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا. ترمذی کی صحیح روایت ہے, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے, اور اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے دعا کی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو بدلنے والے, اے دلوں کو بدلنے والے, تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ, تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی شریعت پر ایمان لائے, کیا اس کے باوجود آپ ہم سے ڈر رہے ہیں, آپ ہم سے خوف کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے باز آ جائیں گے, اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها, ہاں بے شک یہ دل اللہ کی انگلیوں کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہر انسان کا دل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اسے پلٹا دیتے ہیں, جیسے چاہے اسے بدل دیتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں انسان جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے, اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے, فتنے اس کا استقبال کرتے ہیں, مصیبتیں اس کا استقبال کرتی ہیں, فواحش و منکرات انسان کے سامنے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں تحفظ ایمان یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے دوستو. تحفظ ایمان اور اپنے ایمان پر باقی رہنا اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے. پتہ نہیں کب دل بدل جائے, پتہ نہیں کب دل بدل جائے, اور پتہ نہیں کب ہمارے قدم پھسل جائے. اور یہ اللہ کا قانون ہے دوستو, یہ اللہ کا قانون ہے. جو قوم نعمتوں کی پرواہ کرتی ہے, نعمتوں کی قدر کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم میں نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں اور اس قوم والوں کو نعمتوں پر باقی رکھتے ہیں. لیکن جو قوم نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے, نعمتوں کے سلسلے میں لاپرواہی برتتی ہے, تو اللہ کا قانون ہے, اللہ کی سنت ہے دوستو, اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمت کو چھین لیتے ہیں, اس قوم سے نعمت کو چھین لیتے ہیں اور بھلائیوں سے محروم کر دیتے ہیں. یہ رب العالمین کا قانون ہے. تو اگر ہم نے توجہ نہ دی, اگر ہم نے پرواہ نہ کی, اگر ہم نے اللہ سے نہ مانگی اس تحفظ ایمان کے سلسلے میں, پتہ نہیں کہ ہمارے قدم کب پھسل جائیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور یاد رکھیں دوستو, جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے, ان کنت فی نعمت فرعاها, ان کنت فی نعمت فرعاها فإن المعاصی تزیل النعم. اگر تم اللہ کی نعمت میں پل رہے ہو, اگر تم اللہ کی نعمت میں پل رہے ہو, یاد رکھنا کہ اس نعمت کی قدر کرنا, اس نعمت کی حفاظت کرنا, اس لیے کہ نافرمانیاں ان نعمتوں کو ختم کر دیتی ہیں, ان نعمتوں کو چھین کر چلی جاتی ہیں. تو اسی لیے کبھی معصیت کے ذریعے, نافرمانی کے ذریعے, رب کی ناراضگی کے ذریعے سے اور اسلام سے ہٹ کر بدعت و خرافات میں مبتلا کرنے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو سلب کرنے کا ہم ذمہ دار نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تو زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان پر, توحید پر, ہدایت پر, صراط مستقیم پر, منہج مستقیم پر باقی رہنے کی پروردگار تو ہمیں توفیق دے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں دوستو, مانگنے والوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں, مانگنے والوں کی رب العالمین لاج رکھتے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں, نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہے, سب سے عظیم نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے. اللہ سے ہم نے نہیں مانگا, لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں امت مسلمہ کی صفوں میں شامل فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا, اور مسلمانوں کی صفوں میں, مسلمانوں کی فہرست میں, مسلمانوں کے خاندان میں ہمارا شمار ہوتا ہے. کیا کبھی ہم نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے اس عظیم نعمت کی حفاظت کے سلسلے میں
کیا کبھی ہم نے دعا کی؟ کیا کبھی ہم نے اللہ سے مانگا اے پروردگار اس ایمان پر باقی رہنے کی ہمیں توفیق دے؟ تو یہ ہر مومن کا کردار ہونا چاہیے حالات کو بدلنے کے لیے۔ ایمان پر باقی رہنا یہ حالات کو بدلنے میں ایک معاون ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب نازک حالات ہوتے ہیں، جب پرفتن دور میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے دوستو؟ زیور اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے، بااخلاق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بااخلاق زندگی رب العالمین کی خوشنودی کا باعث ہے۔ بااخلاق زندگی جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا موہ لے سکتے ہیں۔ اور بااخلاق زندگی قابل تعریف ہوا کرتی ہے، اور بااخلاق زندگی دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایسے نازک حالات میں اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے، اخلاق کی اعلیٰ مثال پیش کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے حلقے میں رہتے ہوئے، اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اچھے اخلاق کا ہم ثبوت دیں اور اچھے اخلاق کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور یاد رکھیں جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں اس نبی کے متعلق انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی بہتر تھے اور آپ اچھے تھے۔ اور اس نبی پر ایمان لانے والے ہم، اور اس نبی کو آخری نبی تسلیم کرنے والے ہم، اور اس نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ تسلیم کرنے والے ہم، ہمارا بھی یہ کردار ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایک کیریکٹر ہونا چاہیے کہ آپ کے اخلاق کی ہم پیروی کریں اور آپ کے اخلاق کی جھلکیاں ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے دوستو۔ اور یاد رکھیں خصوصاً میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جذبات کے بہاؤ میں آ کر ایسے اقدام نہ اٹھائیں اور ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ کل کے دن پورے معاشرہ اور پوری سوسائٹی اور اپنے والدین اور ذمہ دار کے حق میں گویا کہ آپ رسوائی کا سبب نہ بنے۔ جوانی کے مرحلے میں جوان لوگوں کے پاس جوش ہوا کرتا ہے اور جوش کو ہوش کا رخ دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے اقدام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری پوری سوسائٹی اور امت مسلمہ سر جھکانے کا باعث بن جائے۔ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہی پیغام دیتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں برائی کا دفاع برائی سے نہیں کیا جاتا تھا، برائی کا دفاع برائی سے نہیں کیا جاتا ہے دوستو۔ اور اسی طرح سے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جاتا ہے، پتھر کا جواب پھول سے دیا جاتا ہے اور زحمت کا جواب رحمت سے دیا جاتا ہے۔ تو لہذا امت مسلمہ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہر حال میں ہم اس آیت کریمہ کے مصداق بن جائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، جو بہتر معاملہ ہے، جو احسن طریقہ ہے اس کو لے کر سامنے والے کا جواب دیا کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے اور اس کے درمیان جو نفرت کی دیوار ہے، جو دشمنی کی دیوار ہے، یہ دیوار ختم ہو جائے گی، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور ان نفرتوں کی آڑ ختم ہو جائے گی۔ تو امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا دفاع برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا دفاع بھلائی سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے دوستوں ہم جہاں کہیں جائیں دوسروں کے لیے رحمت کا پیغام بننا چاہیے۔ ہمارا وجود اس دنیا انسانیت کے حق میں رحمت کا باعث ہونا چاہیے۔ رب العالمین ارحم الراحمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور مذہب اسلام دین رحمت ہے، اور کتاب حق یہ کتاب رحمت ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہدی ورحمت للمؤمنین، یہ قرآن مجید ہدایت کا باعث ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت کا بھی باعث ہے۔ تو اس نبی پر ایمان لانے والے ہم اور اس ارحم الراحمین پر ایمان لانے والے ہم اور اس کتاب رحمت پر ایمان لانے والے ہم، ہماری زندگی کی ہر ادا سے رحمت کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کیریکٹر سے اور ہمارے کردار سے اور ہماری زبان سے اور ہماری حرکتوں سے رحمت کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے۔ جہاں بھی جائیں ہم رحمت کے پھول برسائیں، رحمت کا سبب ہم بنیں۔ اور یاد رکھیں دوستو زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم زحمت کا سبب بنتے ہیں تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت کی راہ میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آج کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط تصویر اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کو پہچانا جاتا ہے دوستو،
مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کو پہچانا جاتا ہے. تو لہذا ایسی صورت میں امت مسلمہ کا یہ حال ہونا چاہیے, ہم ایسا کردار پیش کریں کہ سامنے والا ہمارے اپنے دین کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے. اور یاد رکھیں, اس بات سے ضرور باز آئیں کہ ہماری حرکت سے کوئی انسان اسلام کا غلط انٹروڈکشن اپنے ذہن میں نہ لیں, اور ہماری کسی بھی حرکت سے اور ہماری کسی بھی گفتگو سے ہم اس کا ہرگز باعث نہیں بننا چاہیے. اور خصوصاً پرفتن دور میں, نازک حالات میں امت مسلمہ میں سے ہر فرد کو چاہیے رب العالمین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں, بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور اس وقت تک ہمارے تعلقات اور ہمارے معاملات اور ہمارے روابط بہتر نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہ ہوں. جیسا کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح ما بینہ وبین الناس, جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلقات کو بہتر بنا لیا, اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے تعلقات کو بہتر بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح سلف کہا کرتے تھے, من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ, جس نے اپنی تنہائی کی زندگی کو جس نے بہتر بنا لیا, جس نے درست بنا لیا, اس کے اور اللہ کے درمیان کے تعلقات بہتر ہیں اور مضبوط ہیں, اور تعلق باللہ میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالی بہتر بنائیں گے. دوستو, اسی لیے آج کے اس دور میں ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے, جہاں ہم اپنے جلوت کو بہتر بناتے ہیں, اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بناتے ہیں, اپنے خلوت کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اپنی انفرادی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور بند کمرے میں جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت آپ جب تک اپنی حالت کو بہتر نہیں بنائیں گے اس وقت تک اجتماعی زندگی میں آپ کے حالات بہتر ہو نہیں سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارا اللہ پر مضبوط ایمان رہا, اگر تمہارا اللہ پر کامل ایمان رہا تو تم ہی غالب رہو گے, تم ہی سربلند رہو گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے دوستو. اور یاد رکھیں, اس وقت تک ہم حقیقی مومن ہو نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے معاملات خواہ وہ خلوت کے ہوں یا جلوت کے, جب تک بہتر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کامل مومن ہو نہیں سکتے ہیں. اور جب تک ہم کامل مومن ہو نہیں سکتے, جب اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہماری حالات کی اصلاح نہیں فرمائیں گے, اور حالات میں بہتری نہیں آ سکتی ہے. اور حالات میں بہتری لانے کے لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کو دعوت کے میدان میں بھی قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں دعوت کا کام یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے ساتھ ہے اور یہ علماء کے ساتھ ہے, یہ خطبہ کی ذمہ داری ہے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یاد رکھیں دوستو, دعوت دین یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے. ہر مسلمان کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی بساط کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حلقے میں دین کے دینی رنگ لانے کی کوشش کریں. اور دعوت دین آپ کے جو تعلقات ہیں اور آپ کے جو تعلقات ہیں غیر مسلمین سے, ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور جب تک دعوت کے سلسلے میں ہم سنجیدہ کوشش نہ کریں اور ہر ایک اس میں حصہ نہ لے, اس وقت تک حالات میں بہتری نہیں آ سکتی ہے, اس وقت تک حالات میں بہتری نہیں آ سکتی ہے. اور یہ مصیبتیں, یہ آفتیں, یہ نئے نئے فتنے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, یقیناً یاد رکھیں دوستو, یہ دعوت دین میں کمی کا نتیجہ ہے, یہ دعوت دین میں کوتاہی کا نتیجہ ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم میں سے ہر ایک کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایمان پر, ہدایت پر اور توحید پر زندگی کی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو باقی رکھے, اور جہاں کہیں ہم جائیں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے بنے, اسلام کا صحیح انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے دینے والے بنے, اور ہمارے وجود سے, ہمارے گفتگو سے, ہمارے کردار سے, ہمارے کیریکٹر سے, ہمارے سلوک سے اور ہمارے معاملات سے دوسروں کے لیے رب العالمین ہمیں باعث رحمت بنائے اور باعث زحمت نہ بنائے. اور دعوت دین میں ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی
تعالی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مصیبتیں، جو فتنے آئے دن ہماری زندگی میں دیکھ رہے ہیں یا امت مسلمہ میں جو دکھائی دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو مصیبتوں سے نجات دلائے اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔